خان صاحب نے اس کی ناکامی کی صورت میں کیا کہنا ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں. جملہ میرا یاد رکھیے گا, پروڈیوسر صاحب آپ بھی یاد رکھیے گا کہ اب ہماری جیل بھرو تحریک کی کامیابی کے بعد اب ہم دوسری اسٹریٹجی یہ واپسی کا راستہ اختیار کریں گے, یہ کہہ کے چلیے یہ ان کے پاس رائٹ ہے, وہ کہتے رہے. چلے میں نے لکھ لی ہے. جی آپ یہ جملہ لکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ انتہائی کامیاب جیل بھرو تحریک کے بعد اب تو جگہ بھی نہیں رہ گئی جیلوں میں, تو ہم نے اب نئی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنا لی ہے, یا اب ہم یہ کرنے لگے ہیں, اس طرح سے یہاں سے واپسی ہوگی. اچھا بخاری صاحب اس اسٹریٹجی پہ کیا کہیں گے؟ یہ جو خیبر پختونخوا میں پولیس لاؤڈ سپیکر پکڑ کے یہ اعلانات کرتی رہی کہ آئیے ہم, اگر آپ قید ہونا چاہتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں, گرفتار کر لیتے ہیں. جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان, ان کے گھر کے سامنے لاؤڈ سپیکر لے کر پولیس وین لے کر پولیس والے کھڑے رہے, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. جو ہمیں توقع تھی, بالکل آپ نے ٹھیک طرف اشارہ کیا کہ شاید وہاں پر جو پرویز خٹک صاحب ہیں, جو محمود خان صاحب ہیں, یہ جو ہیں گرفتاری دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے, وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے ہیں. اور یہ بات آپ نے درست کہی کہ اس طرح کے اعلانات جو ہیں کیے جاتے رہے پولیس کے, اور پولیس نے جب دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا تو پھر لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کے بھی انہوں نے اسی طرح کے اعلانات کیے, لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. میرے خیال سے اگر آپ اجازت دیں گی تو جو باقی کا ایشو ہے وہ بھی تو ہم نے سمیٹنا ہے نا, جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ہے. عائشہ میرے خیال سے اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں, ان سب کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کیا, مریم نواز نے بہت ہی عجیب بات کہی. اس نے کہا ورکرز کے لیے جیلیں اور اپنے لیے بیلیں. تو یہ اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے جب سے اس کا اعلان ہوا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ گھر نہیں بیٹھ سکتی ہے. خاص طور سے عمران صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنی بیلیں کراتے پھر رہے ہیں, بچوں کو دوسروں کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جیلیں بھر دیں جا کے. چلیے یہ تو ایک بات ہو گئی. اب آپ دیکھیے جیل بھرے کیا ہوا. کل تک جس طرح کے نعرے لگائے جا رہے تھے, جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی, خاص طور سے شاہ محمود قریشی صاحب کا میں حوالہ دوں گا کہ ان کی جو میں نے پریزن وین سے جو ویڈیو سنی ہے, مجھے تو بہت ترس بھی آیا ان کے اوپر کہ وہ کل جب تقریر کر رہے تھے, جس طرح وہ حف کرتے ہیں, کرتے ہوئے سانس ان کا اکھڑ رہا ہوتا ہے, چیخ کے گلا پھاڑ کے وہ کہہ رہے تھے کل جیلیں بھر دیں گے, پاکستان کی جگہ نہیں ملے گی کوئی یہاں. اس کے بعد وہ بڑے تمطراق کے ساتھ کل گرفتاری دینے کے لیے بھی آئے. پھر وہ ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تو وہ جا کے خود ساری لیڈرشپ جو ہے, اسد عمر صاحب تھے, وہ تھے, مراد راست تھے, یہ جا کے جیل پریزن وین میں بیٹھ گئے. پھر پریزن وین کو ڈرائیور جو ہے اس میں موجود نہیں تھا, پھر اس کو خود ہی چلا کے لے کے چل پڑے. پھر انہوں نے راستے میں ویڈیو میں کہا کہ دیکھیں میں تو CCPO کے دفتر جا رہا تھا, یہ مجھے پکڑ کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. وہ خدا کے واسطے شیر بنے شیر. وہ آپ گھر سے کیا نعرہ لگا کے چلے تھے, کیا کرنے آپ آئے تھے, ایک رات آپ سے گزر نہیں رہی ہے, پھر آپ نے پیغام بھی دلوایا اپنے بیٹے کو کہ خدا کے لیے میری بیل اپلیکیشن جو ہے وہ موو کریں. Is that how the jail bharo movement can be run and can be successful? Absolutely not. کیا ہوا کل؟ اسی طریقے سے جس طرح 25 مئی کو کہا تھا کہ انسانی سروں کا سمندر آئے گا, اور 26 نومبر کو کہا تھا کہ سونامی آئے گا جو سب کچھ بہا کے لے جائے گا, نہ رانا ثناء اللہ کو چھپنے کی جگہ ملے گی, نہ وہاں کچھ باقی رہے گا. تو جو وہ ان کا حشر ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اور اب یہ جیل بھرو ہے, آپ اس کا پشاور میں آج دوسرا دن تھا, پشاور میں جو حال ہوا ہے آپ نے دیکھا, لاہور کی طرح وہاں بھی لاؤڈ سپیکر کے اوپر یعنی نعرے لگاتے رہے کہ بھائی آ جائیں, جس نے گرفتاری دینی ہے آ جائیں. وہاں آپ دیکھ لیں کہ آج میرے خیال سے 40 لوگ جو ہیں ان کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے, اور جو 4-5-6 لیڈر گرفتار ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے DI خان میں بھی آج یہی کچھ تھا, وہاں بھی وین انتظار کرتی رہ گئی, کوئی ایک نہیں آیا, وہاں سامنے ناکام ہو گئی بری طرح سے. اور وہاں بھی اسی طریقے سے لوگوں کے گھروں کے اوپر جا کے بھی کہا جاتا رہا کہ آ جائے بھائی. میری مراد ہے جو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے ممبرز تھے, جو وہاں کے لیڈر تھے, ان کے گھروں کے سامنے کہ بھائی کسی نے گرفتاری دینی ہے تو آ جائیں. تو اگر یہ حال ہے اس کا آج دوسرے دن میں, تو یہ پورے ملک میں اس کی کیا گت بنے گی یا کیا منظرنامہ ہوگا وہ ہم اسیوم کر سکتے ہیں, اسیس کر سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا اس سے وہ آبجیکٹیو حاصل ہو جائے گا جو خان صاحب کرنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب ایک طرف تو وہ اس کو کہتے ہیں وہ چوگی کھیل رہے ہیں, یعنی 4 طرف عدالتوں میں ایک طرف لگے ہوئے ہیں, پبلک پہ ریلیاں کر کے ایک دوسرا پریشر کر رہے ہیں. یہ جیل بھرو تحریک تیسرا پریشر ہے. ایک خود وہ بیٹھ کے زمان پاک میں ہر شام قوم سے خطاب فرماتے ہیں, اور وہ بس بٹن دبا کے کیسٹ آن کر دیتے ہیں, وہی پرانی باتیں جو سن کے لوگوں کو زبانی یاد ہو گئی ہیں. اب وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں. آج بھی انہوں نے نام لے کے جو مریم نواز کا بھی, نواز شریف کا بھی, شہباز شریف کا بھی, ان کو چور ڈاکو سب کچھ کہا. تو آج ان کا جوابہ غزل بھی آ گیا ہے, جو کل کی تقریر تھی ان کی, اس کے جواب میں
جو گفتگو مریم نواز نے کی ہے اس کے اوپر ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. لیکن یہ تحریکیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. تحریکوں کے لیے آپ کو فرنٹ فٹ پر آ کے لیڈ کرنا ہوتا ہے. آپ اپنا دکھ نہیں تو تکلیف بخاری بھول صاحب یہ ابھی جیل بھرو تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی؟ جہاں سے شروع ہوئی لاہور والوں نے ضمانتیں فائل کر دی, خیبر پختونخوا میں جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے, تو ملک بھر میں پھر یہ مومنٹم کس طرح سے بنے گا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لاہور اور پشاور کے بعد پھر ملک بھر میں اس تحریک کو پھیلایا جائے گا. دیکھیے میں ابھی اس نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکتا کہ یہ فزل آؤٹ ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے, لیکن میں اتنا ضرور محتاط اندازے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو توقع تھی خان صاحب کی کہ ان کی کال کے اوپر بس صبح کوئی کام نہیں ہوگا پاکستان کی 24 کروڑ آبادی کے اوپر, آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور جس کی آبادی پونے 2 کروڑ کے قریب ہے, اس میں سے اگر 81 لوگ کل سامنے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا یا زبردستی وہ وینوں میں گھس کے کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے. لیکن اس کو میں اجازت نہیں دوں گا خان صاحب کو کہ وہ اسے کہیں کہ یہ ہماری پرامن جیل بھرو تحریک ہے. بالکل غلط. جس طریقے کی ہلڑ بازی کل لاہور میں ہوئی ہے, جس طریقے سے پولیس کی وینز کو گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, توڑا گیا ہے, جس طریقے سے پولیس والوں کے اوپر کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے, ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے, یہ کوئی پرامن جیل بھرو تحریک نہیں ہے. کہیں ہمیں ریزسٹنس نظر نہیں آئی, کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ پولیس نے ان کا راستہ روکا ہو یا پولیس نے کوئی ایسی ایکسیسز کی ہوں جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ عوام الناس کا رد عمل تھا. تو اگر تو جیل بھرو تحریک کو پرامن آپ کہیں گے تو ہم کو اس کے اوپر بہت سنجیدہ اعتراض ہوگا اور ہم اس اعتراض کو بخاری صاحب دوسری طرف اس کا ایک پہلو جو ہے وہ حکومت کی اسٹریٹجی کے حوالے سے, اس پر ہم نے کل بھی بات کی تھی, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریویل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. اب شروع تو کر لی گئی جیل بھرو تحریک, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اب یہ جو ہے یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ اب جو رہنما گرفتاری دے چکے ہیں ان کو کم از کم 30 دن اور زیادہ سے زیادہ 90 روز تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے گا, اور یہاں لاہور سے منتقلی میاں والی اور ڈی آئی خان میں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. جو یہاں پر لوگ موجود تھے, رہنما موجود تھے, تو میرا خیال ہے کہ پھر اب جو ہے وہ گھبرا کر جس طرح سے ضمانتیں فائل کی گئی ہیں, تو آپ کو تو نہیں لگتا کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے الٹ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ ان کو تو لگا تھا کہ ان کو کوئی گرفتار ہی نہیں کرے گا, گرفتار بھی کر لیا, میاں والی اور ڈی آئی خان منتقلی بھی جاری ہے. جی میں نے آج بلکتے دیکھا ہے ان کو, وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور یقینی طور پہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے, میں اس کی تعریف تو اس لیے نہیں کروں گا کہ گرفتاریاں جو ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے, نہ ہی پولیٹیکل صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہو تو اس کی داد دینی چاہیے, لیکن جو اسٹریٹجی ہے پنجاب گورنمنٹ کی اس کی تعریف اگر نہیں کریں گے آپ تو بہت زیادتی ہوگی. انہوں نے نہ صرف یہ کہ پولیس کو بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کا کہا نہیں, گائیڈ لائن دی, باقاعدہ SOPs بنائے ان کے جس پر انہوں نے عمل کیا. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ پولیس نے کل یہاں یا آج پشاور میں کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ جی ہم کیا کریں, پبلک بپھر گئی اس لیے کہ انہوں نے یہ زیادتی کی تھی. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی بہت اچھی ہے, اور دوسری یہ کہ لیڈرشپ کو پکڑ کے مختلف شہروں کی جیلوں میں بھیجنے کا عمل جو ہے یہ بھی بہت ہی افیکٹو عمل ہے, اس لیے کہ گھر والے تو ظاہر ہے obviously پریشان ہوتے ہیں جب کوئی بندہ جیل میں چلا جائے, اور پھر ان کو 24 گھنٹے تک یہی پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں گیا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیملیز کا جو حال ہوگا. اور اگر MPO کے تحت, MPO 3 کے تحت انہیں 1 مہینے کے لیے یا MPO 16 کے تحت انہیں 3 مہینے کے لیے اس قسم کی جیلوں میں رکھا گیا تو پنجابی زبان میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا. تو وہ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن